نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. ایک عام شخص تھا، راستے سے گزر رہا ہے اور راستے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک درخت کو دیکھا جو گزرنے والوں کے لیے پریشانی یا تکلیف کا باعث بن سکتا تھا یا بن رہا تھا. اس شخص نے وہاں پر اپنے آپ کو روکا، وہ ٹہنیاں پکڑیں اور ان ٹہنیوں کو کاٹ دیا. درخت کا وہ حصہ جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا اس نے اس کو کاٹ دیا اور پھر وہ آگے چلا گیا. زمین پر وہ چلنے والا یہ عمل کر کے چلا گیا. اس کو پتہ بھی نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت میں کس حالت میں دیکھا؟ یتقلب فی الجنہ، جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، جنت میں اچھل کود کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ، اس جنت میں پہنچنے اور اس خوشی کا سامان اس نے کہاں سے کیا؟ اس شخص نے صرف جو ایک لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بننے والی ٹہنیاں یا درخت تھا وہ ہٹایا، اور اس کو ہٹاتے وقت عمل بڑا معمولی سا تھا لیکن عمل کے پیچھے جذبہ بڑا بلند تھا. جذبہ کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس ایک درخت کے کاٹنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت کے اندر لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا. ہم گزرتے ہیں، کبھی محلے میں کسی اور جگہ پر ایسی کوئی رکاوٹ نظر آتی ہوگی. ایک سوچ یہ ہوگی کہ لوگ برے ہیں اور یہ خرابی کر جاتے ہیں، یا حکومت ٹھیک کرتی رہے، CDA ٹھیک کرتی رہے. دوسری سوچ یہ ہوگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث سنی ہے، اس معمولی سے عمل پر جنت مل جاتی ہے. اللہ کے لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے اس رکاوٹ کو دور کر دینا ہے، میں نے اس آسانی کا باعث بن جانا ہے، میں نے اس تکلیف کو ہٹا دینا ہے. وہ درخت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، پتھر کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ راستے میں ہو سکتی ہے، وہ رویوں میں ہو سکتی ہے، وہ معاملات میں ہو سکتی ہے. کسی کے لیے کوئی رکاوٹ بنی ہوگی. یہ دوسری سوچ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی محمدی تیار کرتی ہے.
پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، اس میں درخت نہیں ایک ٹہنی کا ذکر آتا ہے، اور اس شخص نے اس ٹہنی کو دیکھا اور کہا واللہ، خدا کی قسم، میں اس لأنحین ھذا عن المسلمین لا یؤذیہم، میں اس ایک ٹہنی کو مسلمانوں کے لیے جو اذیت کا باعث ہے اس کو دور کر کے ختم کر دوں گا۔ فادخل الجنہ، اس شخص کو جذبے کی سچائی کی وجہ سے جنت ملی۔ یہ دو احادیث ہیں۔ یہ اعمال معمولی سے تھے، لیکن اتنا بڑا انعام کیوں ملا؟ عمل کے پیچھے ایک جذبہ ہوگا۔ جذبہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے۔ جذبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، ہوتا ہے جذبہ، انسان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، وہ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تھکا ڈالتا ہے کہ میں اتنا کام کروں کہ لوگ کہیں کیا زبردست آدمی ہے۔ جذبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو، میں گمنام ہوں، لوگ مجھے جانتے نہیں، جس طرح بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے میرا بھی ذکر ہو، میری نسلوں کے سامنے فخر ہو کہ تمہارے باپ کا، تمہارے اس شخص کا، خاندان کے اس بندے کا بڑا ذکر ہے۔ جذبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لوں۔ جذبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو یہ موقع نہ ملے۔ لیکن ایک جذبہ وہ ہے جس کے پیچھے سچائی ہوتی ہے اور للہیت ہوتی ہے، سچا جذبہ اور اللہ کی خاطر۔ یہ جذبہ انسان کو جب حاصل ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 لوگوں کا بیان کرتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ جن کو قیامت کے دن جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب اپنے سائے میں ان کو پناہ دے دیں گے۔ ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا، ورجل تصدق بصدقۃ، ایک ایسا آدمی ہوگا جس نے کوئی صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، فاخفاها، اس صدقے کو اس نے ایسا چھپایا اس خاموشی کے ساتھ، رب کے لیے یہ صدقہ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اپنے ہی وجود کے کسی حصے سے اس نے وہ چھپا کے رکھا۔ یہ اس عمل میں کیا چیز کار فرما ہوتی ہے؟ جذبہ۔ عمل کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ اور جذبوں کو عروج عطا ہوتا ہے جب ان میں للہیت آتی ہے۔ اعمال کو معراج ملتی ہے جب اس جذبے میں، ان کے جذبات میں اللہ کی خاطر ہونا ہوتا ہے۔ اعمال تباہ ہوتے ہیں جب ان جذبوں میں اللہ کے سوا کسی اور کا رضامندی یا کوئی اور ہدف ہوتا ہے۔ سنگین ترین جو انجام ہے اور افسوسناک جو اعمال ہیں، وہ 3 ایک حدیث میں ذکر آتے ہیں۔ وہ 3 اعمال شاندار تھے لیکن برباد ہو گئے۔ وہ 3 اعمال بڑے تابناک تھے لیکن عذاب بن گئے۔ ایک قرآن کریم کی شاندار تلاوت کرنے والا، بہترین قاری، قیامت کے دن کو لایا جائے گا، کیا کر کے آئے ہو؟ تیرے قرآن کی تلاوتیں کرتا آیا ہوں۔ لیکن کہا جائے گا تم صرف اس لیے تلاوت کرتے تھے کہ لوگوں سے تعریف حاصل کر سکو، تمہارے اندر یہ جذبہ تھا۔ اس شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا غازی لایا جائے گا، بہترین لڑائیاں کر کے، لیکن جب حساب ہوگا کہا جائے گا تمہاری ساری کی ساری بہادری یہ اس وجہ سے تھی کہ تمہارے اندر یہ جذبہ تھا کہ لوگ کہیں کیا ہی شہسوار ہے، بہادر شخص ہے۔ جاؤ جن کے لیے کام کیا تھا، جا کے ان سے تعریفیں لینا چاہتے تھے، دوزخ میں جاؤ، ہماری خاطر تم نے کچھ نہیں کیا۔ تیسرا وہ ہوگا جو بے حساب خرچ کرتا گیا، ڈھیر لگا دی اللہ کی راہ میں، لیکن دے رہا اللہ کی راہ میں ہے، سوچ رہا اپنی شہرت کا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ کیا زبردست انسان ہے۔ اب یہ تینوں اعمال، جہاد کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، خرچ کیے جانا
انسان اپنی دولت میں سے دیتا ہے. صبح و شام تلاوتیں کرنا، اپنے اس پہ محنت کرنا، یہ کوئی عام عمل نہیں. اس پہ محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، انسان کی عمریں لگتی ہیں. لیکن وہ تینوں اعمال کا ضائع ہونا، اعمال تو اچھے تھے، بظاہر دنیا میں جو فائدہ ہونا تھا اس مجاہد سے، اس قاری سے، اس خرچ کرنے والے سے لوگوں کو ہوا، لیکن خود اس کو فائدہ نہیں ہو سکا آخرت میں جا کر. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے جذبے میں گڑبڑ تھی. جذبے میں، اس عمل کے پیچھے جو جذبہ ہے، اس جذبے کی سچائی میں جب فرق آ جائے، رب کے ہاں نیکی کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اس جذبے میں جب للہیت آ جائے، اللہ کی خاطر کام ہونا شروع ہو جائے، رب کے ہاں بندوں کو جنت کے درجات ملنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جذبے سچے ہوں تو بندے گمنام ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں نیک نام ہوں گے. وہ جذبے ملاوٹ کا شکار ہو جائیں، لوگ مشہور ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ہر فہرست خارج ہوں گے. یہ جذبوں کی سچائی، اعمال کے پیچھے لوگ عمل پر زور دیتے ہیں، ضرور دیجیے. آج اپنے اپنے عمل کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کا حساب کیجیے، اس کے بارے میں سوچیے. آج کے دور میں بہت سے فتنے جمع ہو کر اس میں آ چکے ہیں، اور بہت سے نیک کام لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ صرف پتہ لگ جائے کہ میں یہ نیک کام کرتا ہوں، میرے اتنے فالورز ہیں، میری اتنی شیئرنگ ہے، اور اسی میں بیماری کا شکار ہو کر تباہ ہوتے جا رہے ہیں، اپنے اعمال کو تباہ کر رہے ہیں. ایک بڑا پیارا قول اسلاف میں ملتا ہے. آپ نماز سیکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ کے مسائل سیکھتے ہیں، حج کا طریقہ سیکھتے ہیں، آپ اور عبادات، وطر کیسے ادا کرنا ہے اس کو سیکھتے ہیں، اس کے مسائل پڑھتے ہیں، علماء کرام سے پوچھتے ہیں، قیام کیا ہے، تہجد کیا ہے، نفل نماز کیا ہوگی، نماز جنازہ کیا ہے، دفن کا طریقہ کیا ہے، جنازہ کیسے پڑھیں گے، یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں، یہ اعمال ہیں. لیکن اسلاف میں اس شخص کا عظیم قول آج سن لیجئے، یاد کر لیجئے. وہ کہتے ہیں تعلموا النیۃ فإنها ابلغ من العمل. اعمال سے پہلے لوگوں نیت سیکھو، اعمال سے پہلے نیت سیکھو. نیت کیسے کرنی ہے، ارادہ کیسے ذہن میں ہونا چاہیے، جذبہ کیسے اپنا سچا رکھنا ہے. عمل ہوتا رہے گا، لیکن نیت وہ عمل سے زیادہ اثر دینے والی چیز ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا سارا دار و مدار ہے ہی کس پر؟ جذبوں پر. اس عمل کے پیچھے جذبہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیوں اٹھے ہو، کس کے لیے خرچ کر رہے ہو، کس کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. اگر تو اپنے فرقے کی محبت میں کر رہے ہو تو پھر رب کا کہاں گیا. اگر اپنی جماعت کی محبت میں یہ مل جل کر دین کا کام کر رہے ہو اور دوسروں سے نفرت کر رہے ہو تو پھر للہیت تو ایسی نہیں ہوتی. اگر اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے نیکی کر رہے ہو تو پھر سوچ لو معاملہ گڑبڑ ہے. اگر شہرت کے لیے کہ کوئی میرے بارے میں سوچے، بندہ بڑا رحم دل ہے، بڑا اچھا ہے، ذہن میں یہ خیال آ گیا اور یہ خیال آتے ہی بندے کا عمل تیز ہو گیا، وہ پھسل گیا. تعلموا النیۃ فإنها ابلغ من العمل. عمل سے پہلے نیت سیکھیے. نیت وہ عمل سے زیادہ اس کا کردار ہے. ابلغ من العمل. یہ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا. اے اللہ میرے سارے کا سارا جو عمل ہے اس کو بہترین بنا دے، اور میرے سارے کے سارے عمل کو صرف اپنے لیے خالص بنا دے. یہ جو قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے خالص، خالصاً، مخلصاً، مخلصین لہ الدین، مخلص لفظ پہ ٹھہر جائیے. مخلص لفظ کا جو قرآن کریم میں بار بار ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کو اپنے فرقے کی محبت میں نہ ٹٹولیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اپنے مسلک کے لوگ اور اپنی جماعت کے لوگ نہ دیکھیے.
اللہ کی خاطر دین کی بات کرتے ہوئے اپنے مسلک کی آبیاری کے لیے لوگوں کو مسائل نہ بتائیے. مسجدوں کی طرف محبت سے نظر ڈالیے. مسجد کو کسی اپنی فرقے یا جماعت کی ایک پراپرٹی سمجھ کر اس کی نگہبانی نہ کیجیے. یہ بدترین اعمال ہیں. مخلصین لہ الدین فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ کے لیے سچا جذبہ رکھتے ہوئے, دین کے حوالے سے سچا جذبہ رکھتے ہوئے رب کے ہو جاؤ. فاعبد اللہ, اللہ کے ہو جاؤ. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. مجھے تو حکم ہی دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کا سچے جذبے کے ساتھ ہو جاؤں. اور پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, کس کے لیے؟ شہرت کے لیے, ایک برادری میں نام کے لیے, عہدہ پانے کے لیے, سروس میں اگلا گریڈ لینے کے لیے, محلے میں مشہور ہونے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے, سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کے لیے, لوگوں کو کی اٹریکشن اور ان کی دلچسپی اور توجہ لینے کے لیے. کس لیے؟ اگر تو یہ اعمال اس کے لیے ہیں پھر بدلہ وہی دے گا, لیکن اگر اللہ کے لیے ہیں پھر رب سے بدلے کا انتظار کرو. جو عمل ہے تعلم النیہ. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے عمل نہیں سیکھنا, اعمال سے پہلے اپنی نیت سیکھنی ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ کوئی نیت بھی سیکھنے کی چیز ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم نے یہی سوچا ہوگا کہ نیت کرنے کی چیز ہے. میں نے نیت کر لی, ذہن میں ارادہ باندھ دیا. یہاں سے خفیف ہلکا سا فرق سمجھیے. ہم نے آج تک جو لفظ سنے کہ نیت کر لیجئے, نیت کر لیجئے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں, اس عمل کی کیفیت میں جانے لگا ہوں. جیسے اس نے روزے کا سوچ لیا تو روزے کی نیت ہو گئی, وہ اٹھا اذان سنی تو یہ نماز ظہر کی نیت ہو گئی. یہ تو صرف اس عمل کی نیت ہے کہ میں یہ کام کروں گا, لیکن نیت کرنے میں عمل کے پیچھے پھر یہ ہے کس کے لیے کروں گا. ہم اعمال کی نیت کر رہے ہیں لیکن ساتھ بھول رہے ہیں کہ وہاں پر پھر اخلاص کو, اپنے جذبے کی سچائی کو پھر دہرانا ہے. ہم نے صرف نیت نہیں کرنی بلکہ ساتھ کسی کے لیے نیت بھی پکی کرنی ہے. اس عمل کو دیکھنا ہے کہ میرے اس عمل میں میری نیت کیا ہے. اگر کوئی درس ہے, کوئی تلاوت ہے, کوئی خطبہ جمعہ ہے, کوئی اور کام ہے, وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ اس سپیکر کی ضرورت ہوگی, اس مائک کی ضرورت ہوگی, اس مائک کو بہترین انداز میں ہونا چاہیے, یہ مائک اس کی آواز اچھی ہونی چاہیے, اس کی آواز مناسب ہونی چاہیے. یہ ایک عمل کا حصہ ہے. اگر وہاں پر کیمرے کی ضرورت ہے, اللہ نے آج سے چند دہائیاں پہلے لوگوں کو یہ نعمت ان کے پاس نہیں تھی. وہ لوگوں کو بات پہنچانے کے لیے ان کے پاس طاقت محدود تھی. ایک شخص زیادہ سے زیادہ 1000 کے مجمع تک اپنی بات پہنچاتا تھا. پھر ایک ٹول, ایک چیز وجود میں آئی, اس کے ذریعے وہ کئی ہزار افراد تک اپنی آواز پہنچانے لگا. پھر سوشل میڈیا اور کیمرہ اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک شخص پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے. اگر اس نے ان ٹولز کا استعمال اس لیے کیا کہ میں دین کا کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میری آواز جو رب کا پیغام ہے میں دور دور تک پہنچا سکوں, اور اس کے دل میں شہرت کی محبت نہیں آئی, اس کے جذبے میں لوگوں سے ستائش کا جذبہ نہیں آیا, ہاں اس کی آواز جب پھیلی تو اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف سے محبت ملی, تو اس کو رب کا شکر اس نے کیا کہ مجھے نیک لوگوں کی محبت ملتی ہے. تو یہ اس کا عمل سارے کا سارا سچ پہ مبنی ہے اور اجر کا حقدار ہے. لیکن اگر جذبہ یہ ہو کہ میں ایسا ہوں, میرے سامنے کیمرے ایسے ہوں, میرے فالورز ایسے ہوں, اور پھر وہ اسی تعداد میں غرق ہو گیا اور صبح و شام یہ دیکھنا شروع ہو گیا, پھر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے
کہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ ان کی خواہشات کے مطابق چیزیں پیش کرنا شروع ہو گیا، گویا کہ اس کی نزدیک للہیت نکل گئی. وہ مشہور ہونے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مشہور کی بجائے ملعون ہونا شروع ہو گیا. یہ وسائل ہیں. آج کے خاص طور پہ جو نئی پود ہے، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، اس موبائل کی ذریعے جب سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، ایک وہ ہوگا جو تلاوت اس لیے اچھی کر کے شیئر کرے گا کہ چلے لوگوں کو ایک سکون مل جائے. دوسرا ہوگا تلاوت شیئر کر کے نیچے دیکھ رہا ہو کتنے لوگوں نے دیکھا، شام کو پریشان ہوگا کہ میرے فالوورز، میری فالوئنگ 500 سے اوپر نہیں گئی، آج ہوا کیا. یہاں پہ وہ بیماری ہوگی، یہاں پہ وہ تھرمامیٹر ہے، چیک کر لیجیے کہ انسان کا یہاں پہ دل اور اس کا جذبہ بیمار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو احادیث شروع میں پیش کی ہیں، کتنا معمولی سا عمل ہے. ایک اور حدیث ذہن میں آ رہی ہے. ایک شخص کسی مسجد میں گیا تھا، وہاں پر کوئی چھوٹی سی کوئی ایسی چیز تھی جو مسجد کے شان شان نہیں تھی، کوئی گندگی تھی، اس شخص نے اٹھائی تھی، اس مسجد کو صاف کر دیا تھا، اس کو بھی جنت ملی تھی. جذبے ہیں. ان اعمال، نیک اعمال کے حوالے سے اپنے اندر قرآن کی آیات کے ذریعے اپنے جذبوں کو بھڑکائیے، ان میں حرارت پیدا کیجیے، ان میں وسعت پیدا کیجیے. اپنے آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسلکی نام ہیں، ان شناختوں اور ان گولداروں سے نکال کر اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے سامنے سارے انبیاء ہیں. وہ ایک صف ہے انبیاء کی، ہر ایک کو اللہ نے مختلف منفرد مقام دیا. ان انبیاء کی سیرتوں میں جس طرح انہوں نے نیکیاں کی، زندگیاں کھپا دیں، جوانیاں لٹا دیں، اپنی عمریں اسے میں فنا کر دیں، ان کی طرح نیکی میں اللہ کی خاطر انبیاء کے طریقہ کار کے مطابق فنا ہونے کا، نیکی میں ڈوب جانے کا، للہیت میں کھو جانے کا جذبہ پیدا کیجیے. قرآن کا ایک جملہ سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اولئک ہدف اپنا اس آیت کے مطابق طے کیجیے گا. مسجد رحمت العالمین سے، اس منبر سے کبھی یہ دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ آپ فلاں مسلک سے نکل کے فلاں مسلک پہ جائیں. کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ خواہش نہیں ہوئی کہ آپ فلاں رنگ چھوڑ کے فلاں رنگ اوڑھنا، پہنا اور استعمال کرنا شروع کر دیں. رنگ ایک ہے قرآنی، رنگ ایک ہے محمدی، ہدف ایک ہے امتی بن جانا. ایک ہی منزل ہے قبر میں اترنے سے پہلے قرآن اور حدیث سے جڑ جانا. ہم ناقص ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اہداف کی طرف چلتے چلے جانا ہے. درمیان میں جب پھسلیں پھر کھڑے ہو کے اسی منزل پہ جانا ہے. پھسلتے ہیں انسان، گرتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، لیکن پھر پلٹ آنا ہے، پھر رب کے راستوں پر انبیاء کی صف کی طرف جانا ہے. جب اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے تو انبیاء کی صف میں ان کے سامنے، ان کے صف سے پیچھے کھڑے ہونے کا جذبہ اس آیت کے ذریعے پیدا کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ نے کی تھی، جن کی رہنمائی اللہ نے کی تھی. ہدایت کیا ہے؟ رہنمائی کرنا. اولئک الذین ھدی اللہ، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. تو ان لوگوں کے رستے کے اوپر تم نے بھی پاؤں رکھ کر نقش قدم رکھتے ہوئے چلتے چلے جانا ہے. محمدی بن جاؤ، ابراہیمی بن جاؤ، یوسف کی صفات ہوں، یعقوب کا صبر ہو، ابراہیم جیسی رب کے ساتھ دوستی ہو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا تھا. اپنے اندر کسی فرقے کی نہیں، ابراہیم کی صفات تلاش کرنا شروع کر دیں. نہیں ملتی تو وہ صفات پیدا کرنا شروع کر دیں. محمدی بن جائیں. اور جذبے کی سچائی کی وجہ سے عمل بعض اوقات زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جذبے کی سچائی کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے،
عمل کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں عروج پانے شروع کر دیتا ہے. اور اسی جذبے کی کھوٹ کی وجہ سے، بعض کا جذبے میں غرور کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک بات سمجھا رہے ہیں، بڑی قیمتی بات ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کوئی ایک نیک عمل کرتے ہیں، اس ایک نیک عمل کو کرنے کے بعد جو عمل نہیں کر رہے ہوتے یا نہیں کر پاتے ان کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں. یا امت کے وہ خاص لوگ جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا کچھ فہم دیا ہے، ان میں یہ جرأت اور ہمت ہے کہ وہ اندھا دھند کسی کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے دین کو آنکھیں کھول کر ایک دفعہ سمجھ لیں. ان کو اللہ نے یہ صلاحیت تو دی ہوتی ہے، لیکن یہ صلاحیت ملنے کے بجائے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مزید تواضع آنے کی بجائے ان میں ایک تکبر آنا شروع ہوتا ہے کہ میں تو ان احادیث پہ عمل کر رہا ہوں، یہ بندے ان احادیث پہ عمل ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں. اس کے الفاظ میں، اس کے جملوں میں سختی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا اوپر جا کر ان کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ ایک وقت تھا وہ خود بلا علم تھا، اس کو ایک وقت کے بعد علم ملا، دوسروں کو بھی اپنے وقت پہ بات سمجھ آنی ہے. حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ بتا رہے ہیں، دخل رجل الجنہ بمعصیۃ، ایک بندہ جنت میں اپنے گناہ کی وجہ سے داخل ہو گیا. دخل رجل الجنۃ بمعصیہ ودخل رجل النار بحسنۃ، اور ایک بندہ اپنی نیکی کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا. ایک بندے نے گناہ کیا، جنت میں پہنچ گیا، ایک نے نیکی کی، وہ نیکی اس کو دوزخ میں لے گئی. فقیل لہ، کہا گیا، وکیف ذلک یا سعید، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سمجھایا، عمل رجل معصیۃ فما زال خائفا من عقاب اللہ من تلک المعصیہ او الخطیئہ. ایک شخص نے ایک گناہ کر لیا، گناہ اس نے کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، میرا کیا بنے گا. رب سے ڈرنا شروع ہو گیا. اس کے دل کے اندر، جذبے کے اندر اس رب کے ڈر نے اپنا بسیرا کر لیا. وہ اپنے گناہ کی وجہ سے ڈرنا شروع ہو گیا. فلقی اللہ فغفر له من خوفہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پیش ہوا، اللہ نے اس کے اس ڈر کو، اس عبادت کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب سے بچا کے جنت میں بھیج دیا. بڑی توجہ کے ساتھ دوسرا حصہ سنیے گا، ان صحابی کے قول کے دوسرا حصہ سنیے گا. وعمل رجل حسنۃ فما زال معجبا بها، دوسرے بندے نے ایک نیکی کر لی، اس نیکی نے اس کا دماغ خراب کر دیا. وہ یہ سوچنا شروع ہو گیا، میں نے یہ نیکی کی، اس نیکی کی، وہ نیکی اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک غرور سا بن گیا. اس غرور نے ولقی اللہ بہا، وہ اللہ تعالیٰ سے جب اس نیکی سمیت ملا، اس کو اس نیکی پر غرور کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا. ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک عمل بہت بہتر کر رہے ہوتے ہیں، تحقیق کے بعد پہنچے ہوتے ہیں، لیکن جن کو تحقیق نصیب نہیں ہوئی ان سے نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ مسنون مستحب اعمال ہیں، ان باقی لوگوں سے کو نفرت کا پیغام دیتے ہیں، یا ان کے بارے میں اگر خود ایک عمل کر لیا تو دوسروں کو اسی عمل پہ ان کا حساب شروع کر دیتے ہیں. یہ بذات خود ان لوگوں کے لیے ہے کہ نیکی کرنے کے بعد جو جذبہ ہے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا تعلم النیہ، لوگوں نیت، ارادہ، جذبہ، اس کو سیکھو. اس جذبے کو عمل سے پہلے اور عمل کے بعد بھی اس جذبے کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے. بندہ گیا، حج کے لیے گیا، سوچا میں کوئی چیز شیئر نہیں کروں گا، تصویر نہیں لگاؤں گا. اس نے حج کر لیا، حج کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد واپس آیا، شیطان نے کہا کر کے آگے ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں، فلاں کو پتہ ہو تم نے حج کیا ہے، فلاں، وہ تصویریں شیئر کرنا شروع ہو گیا. وہیں سے اس کے دل میں فتنہ بنا. لوگوں نے پہلی تصویر پہ 10 50 نے 50 یا 100 نے اس کو لائک کیا. اس نے کہا اگلی ڈالتا ہوں، یہ کر کے بنا کے ڈالوں گا. وہ اپنی عبادت کو شہرت کے معاملے میں لے جا کے غرق ہو گیا کہ میں ایک مسجد بناؤں گا، اپنے فرقے کی بناؤں گا،
اپنے فرقے کا پرچار کروں گا، برباد ہوا یہ عمل۔ اللہ کے لیے مسجد کیوں نہیں بنائی؟ اگر تمہارا فرقہ اتنا سچا تھا تو اللہ تمہارا فرقہ نازل کر دیتا۔ تم نے جو اپنے فہم کو پورے دین میں سے اتنے سے فہم کو نکال کر اپنی الگ ایک چھوٹی سی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے، اس کا جواز کہاں پہ ہے؟ جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کے لیے عمل کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت کے جذبوں میں فرقہ آ جاتا ہے، ان میں سے بہت سوں کے جذبے میں جماعت آ جاتی ہے، بہت سوں کے جذبے میں اس جماعت میں سے گروپ آ جاتا ہے، ایک رنگ آ جاتا ہے۔ اور اب ایک نیا فتنہ ہے کہ دین کا جو کام بڑے بڑے ادارے کرتے ہیں، ان کی نیکیاں بھی پھر اس ادارے تک محدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے باہر ہم نے نہیں جانا، اس سے باہر ہم نے نیکی کام پہ تعاون نہیں کرنا۔ جب انسان اپنے ادارے بنا لے، پھر جذبے مر جاتے ہیں، پھر عمل بکھر جاتے ہیں، پھر رب کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے، پھر اسپیکر پہ آنے والی آوازیں بڑی شاندار ہوتی ہیں لیکن رب کے عرش تک نہیں پہنچتی، پھر اللہ کی راہ میں مال یہاں پہ بڑا بے حساب خرچ ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس ایک دھیلے کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ تعلم النیہ، مسجد میں آنے والوں عمل سیکھتے ہو، اس عمل سے پہلے اپنے جذبے کو چیک کرو، اس جذبے کو سیکھو۔ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو اور اس کے پیچھے ارادے کو اور بعد میں اس عمل کے نتیجے میں جو ہمیں چاہیے اس سب میں ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جو گھروں میں خرچ کرتے ہیں، اس کے پیچھے اپنا جذبہ متعین کیجئے کہ کیوں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، گھر والوں کو خرچ دیتے ہیں، بچے پالتے ہیں، بیوی کو کھلاتے ہیں، ایک خرچ تو ہم نے کرنا ہی ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ لیکن اگر رب کے ساتھ تعلق ہو، رب کی رضا سوچوں میں سمائی ہوئی ہو، ہر کام میں رب کا خیال ہو، تو پھر اس حدیث کو سمجھیے اور دیکھیے یہ ہر ماہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، روزانہ خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کے نامہ اعمال میں صرف جذبے کی سچائی کی وجہ سے کہاں جاتا ہے۔ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَضَعُهَا فِي إِمْرَأَتِكَ۔ کوئی بھی جو تم چیز خرچ کرو، اس خرچ کے ذریعے آپ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اللہ آپ کو اس پہ اجر عطا کرے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری نیکی شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ خاندان جو آتے ہیں نا کہ خرچ نہیں ہوتا، خرچ کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بیویاں تنگ ہیں، شوہر دینے سے کترا رہے ہیں، یہ خرچہ جو گھر میں کر رہے ہو یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ بن رہا ہے۔ لیکن اگر جذبہ سچا ہو، وہ جذبے کی سچائی ہو، انسان کا کسی کے لیے اچھی بات کہہ دینا، نگاہ سے دیکھ لینا، اچھی نگاہ سے دیکھ لینا، مسکرا کے دیکھ لینا، مسکراتے ہوئے مل لینا، کسی کو عزت دے دینا، کسی کا احترام کر دینا، کسی کی بات کو نظر انداز کر کے اس کی غلطی کو معاف کر دینا، یہ سب صدقات ہیں۔ جذبہ ہونا چاہیے۔ کس کی امت ہے؟ کس کی امت بیٹھے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کتنا بڑا شرف عطا کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور ان کے رویوں کی جھلکیاں اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کہتے ہیں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ماڈل ہیں، نمونہ ہیں،
ان کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ تلخیاں، یہ تنقید، یہ بدنام کرنا، یہ ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں کرنا، یہ سیاست کے نام پہ بکھر جانا، یہ اپنی ہی پیاری فوج کو دشمن کی فوج کی طرح للکارنا، یہ اپنے ہی دیش کے بچوں کو سیاست کے نام پر جیلوں میں ڈال دینا، یہ سیاست دانوں کا آپس میں لڑنا اور ہمارا ان کو پیچھے سے لڑائی میں سپورٹ کرنا، یہ کیسے جذبے ہیں اور یہ کیسے اعمال ہیں؟ یہ مسجدیں بنانا اور مسجدیں بنانے کے بعد مسجدوں کے پیشانی کے اوپر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ لکھ کے امت کو تقسیم کر دینا، یہ کیسے جذبے ہیں؟ یہ مسائل صرف اس لیے بتانا کہ آج اپنے مسلک کا مسئلہ بتاؤں گا اور ایسی آگ بھڑکاؤں گا دوسرے مسلک والوں کی چیخیں نکل جائیں گی، یہ کیسی دین پسندی ہے؟ یہ ایسے لوگوں کو سنتے رہنا، ایسی چیزوں میں جانا جس کا قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں، ایسی بحثیں چھیڑ لینا، کس جذبے کے تحت کر رہے ہو؟ کیا سارے کا سارا قرآن سمجھ کے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا جس کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری احادیث کو پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں؟ جب اس زندگی میں نہ قرآن پورا پڑھ سکے، نہ سمجھ سکے، احادیث پہ سارے کے سارا احاطہ نہ کر سکے، تو پھر ادھر ادھر کی باتوں اور بحثوں میں کیوں لگے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو جب پڑھنے کی بات آتی ہے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ ان کے سکڑتے رہیں، ہمیں جو اجر ملنا ہے وہ محمدی یا قرآنی یا سنت کے مطابق عمل کرنے کی بنیاد پہ ملنا ہے۔ یہ اس مسجد کے نمازیوں کے لیے ایک دعا بھی ہے، ایک خواہش بھی ہے۔ سب سے تکلیف دہ عمل پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں اس کا ترجمہ بتانا پڑتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک باغ میں آپ کو لے کے جاؤں، آپ کو جا کے وہاں میں بہترین قسم کے انگور اور سیب اور امرود اور چیزیں دکھاؤں، وہ درخت پہ لگی رہیں، میرے ہاتھ میں مصنوعی وہ پھل ہوں، میں کہوں ان کو چاٹ لیجئے۔ جس طرح ایک تازہ پھل انسان خود توڑ کے کھاتا ہے، لیکن وہ تازہ سا پھل خود توڑ کے نہ کھا سکے، بلکہ اس کو مصنوعی ایک پھل دے دیا جائے کہ لو اس کو چاٹ لو، اس جیسا ہوتا ہے وہ پھل۔ اسی طرح کا احساس ہوتا ہے کہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ اپنے نمازیوں میں، اپنے چاہنے والوں میں اللہ تعالیٰ امت کے باشعور لوگوں میں ایسے لوگ اب بنا دے، بن جائیں کہ ہم قرآن کی آیت پڑھیں، ان کو مفہوم آتا ہو، ہم ترجموں سے نکل کے قرآن کی لذتوں میں ہی کھوتے جائیں، ان قرآن کی حلاوتوں میں ہی فنا ہوتے جائیں۔ یہ آیتیں ہمیں براہ راست پکاریں، یہ ہم سے باتیں کریں، ہم رب کا کلام ہے، ہم رب کے کلام کا جواب دیں۔ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے مسجد رحمت العالمین کے نمازیوں کی، کل پہلی کلاس ہوئی ہے، 12-13 گروپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں انشاءاللہ اس سال میں شروع ہوں گے۔ آپ لوگوں کو پھر دعوت ہے، مسجد رحمت العالمین کے آفس میں جائیے، کتابیں حاصل کر لیجیے گا۔ آج رات پھر 8:30 سے لے کے 9 بجے تک دوسری کلاس ہوگی، ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن بالکل سمجھ نہیں آتا، جو قرآن کے صفحے کو دیکھتے ہیں تو پڑھ تو لیتے ہیں عین غین سین شین صاد لام، لیکن اس میں اللہ کے پیغامات سمجھ نہیں آتے۔ وہ 3 دن کی کلاسیں اپنے خاندان سمیت لیں، صرف 3 دن کی، آپ کو ایک نظام سمجھ آئے گا۔ اس کے بعد پھر طے کر لیجیے گا کہ اگلے 5-6 مہینے میں اسی طرز کی کلاسیں لے کے میں نے قرآن کو عربی میں سمجھنا ہے، براہ راست سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ جو بچے ہیں بطور خاص 10, 11, 12 سال کے بچے وہ شامل ہوں، خواتین شامل ہوں، جو مرد حضرات صرف جمعے کے دن یہاں پہ آتے ہیں ان کو دعوت ہے۔ کلاسز آپ کو آپ کے بستر پر مل رہی ہیں، آپ کے ڈرائنگ روم میں مل رہی ہیں، آپ کے ڈائننگ روم میں مل رہی ہیں۔ کتابیں لے جائیے، اس پہ جا کے ہوم ورک کر کے جمعے کی نماز کے بعد مجھے یہاں سے چیک کروا کے چلے جایا کریں۔ خواتین جو یہاں پہ بیٹھی ہیں، استاذہ کبریٰ جو اس مسجد کے لیے ایک مجاہدہ کے طور پہ کام کرتی ہیں، ہر چیز سنبھالتی ہیں، وہ قرآن کریم کا کام خواتین کا چیک کر دیا کریں گے۔ 4-6 مہینے کے بعد اس مسجد کے آدھا سے زیادہ نمازی، خواہش تو سب کے لیے ہے، جب ہم تراویح میں کھڑے ہوں اس سال یا اگلے سال تو قرآن کو عربی میں ہی سمجھتے ہوں۔ ہدف یہ ہے رب کے کلام کو رب کی زبان میں سمجھ جائیں۔ یہ آسان ہے، یہ ممکن ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، قرآن عربی میں ہم خود سمجھیں گے، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں ایک شاندار نظام موجود ہے۔ پھر دعوت ہے، اگلے ہفتے جو آئیں گے، جنہوں نے اس ہفتے شروع کیا ہے، آپ کو ایک کمرے میں لے کے جاؤں گا۔ اس کمرے میں صرف قرآن ہوگا، قرآن کے الفاظ ہوں گے، وہ جملے ہوں گے جو آپ سمجھ چکے ہوں گے،
وہ قرآن کا ایک پورا روم یہاں پہ الگ تیار کیا جا رہا ہے. بچے جو اس میں شامل ہوں گے، بڑے شامل ہوں گے، جب اندر جائیں گے وہ سارے کا سارا سبق 5 منٹ کے اندر دہرا لیا جائے گا. مسجد رحمت العالمین کا وہ جو قرآن روم ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک منفرد شعبہ ہوگا جو اور کسی جگہ پہ اس شکل میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کے لیے قرآن کریم کو دلوں کی بہار بنا دے. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا. اے اللہ ہمارے ہر قسم کے تمام گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما دے. اے اللہم اغفر لحینا و میتنا. اے اللہ ہر زندہ کو، ہر فوت شدہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر معاملے میں بہترین عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ دنیا کے معاملے میں بہترین چاہیے. وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ آپ سے آخرت کے معاملے میں بہترین چاہیے. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لینا. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی خواجہ شفقت سنگین بیماری میں ہیں لیکن کمال کے انسان ہیں، آج موجود نہیں ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اگر وہ آئیں ان سے مل کے جایا کریں. کسی نے اگر زندہ ولی دیکھنے ہو تو خواجہ شفقت کو دیکھ لیا کریں. بیماری سے جسم بھرا ہے لیکن ویل چیئر پہ مسجد جا رہے ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں، سانس پھول جاتا ہے پھر مسجد میں حاضر ہیں. اے اللہ ہمارے اس بھائی پہ اپنی رحمت نازل فرما. ہر بیمار کو شفا نصیب فرما دے. اے اللہ جس کے مقدر میں کوئی سنگین بیماری ہے، بن چکی یا آ رہی ہے، حادثہ ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اے اللہ اس کو دعا کی طاقت سے تبدیل فرما دے. اے اللہ اس کو ہمارے اہل خانہ سے دور کر دے. اے اللہ اپنی رحمت نصیب فرما، اپنی رحمت بانٹنے والا بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.